سرکار منزل آ گئی ہے، مہربانی خالق الأرض والسماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء وشفيعنا يوم الجزاء وشفاء صدورنا وقرة عيوننا وعوننا ومعوننا وغوثنا ومغيثنا در الله المكنون سر الله المكنون عالم ما كان وما يكون وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين محمد المصطفى وعلى آله وصحبه قرة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سب حضرات ذوق اور شوق سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. السلام محفل ہے مسرور شاداں ہر دل ہے مسرور شاداں ہر دل ہے اس فقیر آدمگار لا الہ الا اللہ لا الہ وہ شرع نبی کے امیر بھی تھے اور مرشد و کامل پیر وہ شرع نبی کے امیر بھی تھے اور مرشد و کامل پیر بھی تھے دونوں ہی شعبوں میں یکتا جب نام محمد سنتے تھے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے
لکھا ہے، میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، والد ماجد علیہ رحمت، حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنتے تو روتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے، اور حضور کا نام سن کے حضور کے نام کو چومتے. جب نام محمد سنتے تھے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، چومتے نام محمد کا. لا الہ الا اللہ محسن اہل سنت کے تھے، محسن اہل سنت کے اور شہدا اعلیٰ حضرت کے تھے، محسن اہل سنت کے اور شہدا اعلیٰ حضرت کے. ہوئی ان کو خلافت، ملی ان کو خلافت، ہوئی ان کو خلافت ان سے عطا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ تو صاحب عرس حضرت والد ماجد علیہ رحمت سبحان اللہ مجھ سے کہا کے مطابق اشعار، دو چار اشعار اب جو میں پڑھوں گا وہ نہ کیا اشعار ہوں گے، حضور علیہ السلام کا اس میں ذکر خیر ہوگا. سرکار کے متعلق میں یہ کیا ہے کہ بے مثل تھی، بے مثل تھی ذات منیر ان کی، حضور کی بے مثل تھی ذات منیر ان کی، نہ شریک ان کا نہ نظیر ان کی، نہ شریک ان کا نہ نظیر ان کی. ہے ان کا سراپا نور خدا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بے مثل ہے، بے مثل ہے ان کا سایہ نہیں، بے مثل ہے ان کا سایہ نہیں، مثل ان کی خدا نے بنایا نہیں. بے مثل ہے ان کا سایہ نہیں، مثل ان کی خدا نے بنایا نہیں. انسان ہوگا نہ کوئی ہوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ پاک و منزہ عیب سے ہیں، وہ پاک و منزہ عیب سے ہیں اور واقف سارے غیب سے ہیں. وہ پاک و منزہ عیب سے ہیں اور واقف سارے غیب سے ہیں. اللہ کی ہے یہ ہم پہ عطا. لا الہ الا اللہ، لا
سرکار کے ہیں وہ مستحق سب نار کے جو بے ادب سرکار کے ہیں وہ مستحق سب نار کے ہیں تم اپنا دامن ان سے بچا مثل اپنی جو ان کو کہتا ہے مثل اپنی جو ان کو کہتا ہے وہ منزل کفر میں رہتا ہے وہ منزل کفر میں رہتا ہے مومن نے کبھی ایسا نہ کہا اس میں ایک تاریخی واقعہ کا ذکر ہے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ یہ واقعہ گزرا اور ممکن ہے کہ آپ میرا شعر سن کے سمجھ جائیں ایمان سے رشتہ فسخ ہوا ایمان سے رشتہ فسخ ہوا گستاخ کا چہرہ مسخ ہوا گستاخ کا چہرہ مسخ ہوا اس واسطے منہ نہ دکھایا گیا کے چاول میلاد کا حلوہ اور میلاد پاک کی مٹھائی جو طیب و طاہر کھانے ہیں سب ہم کو دیے وہ خدا نے سب ہم کو دیے وہ خدا نے ہیں ہم پاک ہے اپنی غذا میلاد کے لڈو میں پاؤں شب رات کا حلوہ میں پاؤں میلاد کے لڈو میں پاؤں شب رات کا حلوہ میں کھاؤں اور تیری قسمت میں کفا کافی نعتیں آپ سن چکے اور عزیزم حکیم محمد ریاض مصطفیٰ نے جن احباب نے اور جن دوستوں نے اس عرص پاک میں حصہ لیا اور تعاون کیا بالخصوص حضرت پیر حاجی امداد علی صاحب قرآن قادر سومل صاحب اور یہ محمد یونس جماعتی اور
بھائی صاحب، میں نام نہیں جانتا، تفصیل کے ساتھ ضیاء المصطفیٰ نے مجھے بتایا، سنایا، میرا دل خوش ہوا کہ والد ماجد علیہ رحمت کا عرس، 3 عرس تو پنجاب میں آپ کے ہوا کرتے تھے، ایک کوٹلی لوہاروں میں میں کرتا ہوں عرس، ایک سیالکوٹ میں دسمبر میں عرس ہوتا ہے، ایک گجرات میں ہوتا ہے۔ اب عزیزم حکیم محمد ضیاء المصطفیٰ کی بس کوشش سے اور اس کے یہاں آنے سے کوئٹہ میں بھی حضرت والد ماجد علیہ رحمت کا عرس شروع ہو چکا ہے، اور یہ 4تھا عرس انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا الحمدللہ۔ میں اس وقت آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ہم اپنے اکابر کا عرس کیوں کرتے ہیں اور عرس کا معنی کیا ہے، عرس کسے کہتے ہیں، اور سال بسال ہم اپنے بزرگوں کا جو عرس مناتے ہیں تو اس کی حکمت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ پہلے یہ یاد رکھیے کہ جو عرس کے مخالف ہیں سال بسال اپنے اکابر کی یاد وہ بھی مناتے ہیں، عرس کے جو مخالف ہیں ان کے جو اکابر دنیا سے چلے جائیں تو ہر سال اپنے اکابر کی یاد وہ بھی مناتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے اکابر کی سال بسال یاد مناتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں عرس، اور وہ اپنے اکابر کی یاد سال بسال مناتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں برسی۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا مولانا مفتی محمود صاحب کی برسی، مولانا مودودی صاحب کی برسی، آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہو۔ عرس وہ مخالف ہیں کیونکہ عرس کے اس لیے وہ یاد تو مناتے ہیں اپنے بزرگوں کی، لیکن عرس کا لفظ اس سے مراد نہیں کرتا۔ اب آپ یہ سمجھیے اور کوشش کیجیے کہ برسی ایک ہندوانہ لفظ ہے، برسی گاندھی کی بھی منائی جاتی ہے، اندرا گاندھی کی بھی منائی جاتی ہے۔ برسی جو ہے وہ کافروں کی بھی منائی جاتی ہے اور صرف مسلمانوں کا منایا ہے۔ حضرت داتا صاحب کا عرس، خواجہ اجمیری کا عرس، بزرگان دین کا عرس، عرس مومن کا ہوتا ہے۔ اور پھر اور ایک لطیف بات کہ برسی مؤنث ہے، عرس مذکر ہے، مرد بنو اور عرس کرو، مرد بنو اور عرس کرو۔ عرس عربی کا لفظ ہے، میں حدیث کے لفظ سناتا ہوں گا، مشکات شریف۔ عرس کا معنی ہے شادی، عرس کا معنی ہے شادی۔ عروس کہتے ہیں عربی میں دلہن کو، عروس، اور عریس کہتے ہیں عربی میں دولہا، دولہا کو کہتے ہیں عریس، دلہن کو کہتے ہیں عروس، اور شادی کو کہتے ہیں عرس۔ یہ جو مخالفین ہیں عرس کے، شاعری میں معنی اس کا نہیں آتا، اگر معنی آتا ہوتا تو شاید یہ شادی کرنا بھی چھوڑ دے۔ اللہ کرے انہیں سمجھ میں آئے اور یہ اپنی شادی کرنا چھوڑ دے اور یوں ہی ختم ہو، اسی طرح ہی ختم ہو جائے۔ حدیث کے لفظ ہے من دعی احدکم الی العرس فلیجب عرسا، یعنی مشکات شریف کی من دعی احدکم الی العرس
فَلْيُجِبْ عُرْسًا، جو تمہیں عرس کی یعنی شادی کی دعوت دے، فَلْيُجِبْ عُرْسًا، تو عرس میں حاضر ہوا حضور نے فرمایا۔ میں نے حدیث سے یہ عرس کا لفظ نکال کے دکھایا، تم فرسی کہیں سے نکال کے دکھاؤ۔ عرس کہتے ہیں شادی، ہم اپنے اکابر کی یاد منا کے اسے عرس کیوں کہتے ہیں؟ حدیث آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے کہ میت کو جب دفنا کے اقارب چلے آتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، مشہور حدیث، منکر اور نکیر۔ دو فرشتے آتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں، کیونکہ کملی والے نے فرمایا ہے۔ ہمیں تو حضور کی زبان پر ایمان ہے، ہم اپنی عقل اور سائنس کو حضور کے ارشادات کے سامنے لاتے ہی نہیں۔ حضور عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، حضور نے فرمایا ہے کہ قبر میں فرشتے دو آتے ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت کے پاس ایک فلسفہ ذرا، سائنس ذرا جنرل مین آیا، کہنے لگا حضور قبر میں تو کوئی گیٹ نہیں ہوتا، کوئی دروازہ نہیں ہوتا، کوئی سوراخ نہیں ہوتا، فرشتے آ کس طرف سے جاتے، کس رستے سے جاتے؟ وہ اپنی عقل لا کے سامنے کہنے لگا حضور یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں یہ بات نہیں آتی، قبر میں فرشتے آتے کس رستے سے؟ امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کدھر آؤ، تمہیں کبھی بالی کا بخار چڑھا ہے؟ تیسرے کا بخار، بالی کا بخار، تیسرا تیجا دن کہنے، ایک دن چھوڑ کے تیسرے دن بخار آ جائے، بالی کا بخار۔ کہنے لگا کہ ہاں مجھے کئی بار بالی کا بخار چڑھا ہے۔ فرمایا اب کبھی بالی کا بخار چڑھے تو جب بالی کا دن آئے تم اندر کی کوٹری میں چلے جانا، دروازے بند کر لینا، کفر لگا دینا، اور کوئی ایسی جگہ رہنے نہ دینا کہ جس جگہ سے کوئی چیز اندر آ سکے، پھر دیکھنا کہ بخار کس رستے سے آتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس دن اگر میں کسی جگہ پر چلا جاؤں، کفر لگا دوں، دروازے بند کر دوں، بخار کسی نہ کسی رستے آ ہی چاہیے۔ تو مان لگے بیوقوف، جو خدا اندر کی کوٹری میں بخار بھیج سکتا ہے وہ قبر میں فرشتے بھی۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ قبر یہ سنوں، غور سے بات سنوں، قبر میں فرشتے آتے ہیں، اور حضور ذرا حضور کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا رؤوف رحیم پیغمبر عطا فرمایا۔